پاکستان کا مطلب ہے پاکیزگی کی سرزمین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاک سرزمین، اس کی آبادی کی تعداد 238 ملین سے زیادہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 5واں ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں ملک ہے۔ اس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور چائنا سے ملتی ہے۔ تاجکستان کو اس سے شمال میں افغانستان میں واخان راہداری کے ذریعے الگ کیا گیا ہے اور اس کی عمان کے ساتھ سمندری سرحد بھی ملتی ہے۔ یہ زمین پاکستان بننے سے پہلے بہت سی قدیم تہذیبوں کا گھر تھی، جن میں نولیتھک اور کانسی کے زمانے کی سندھ وادی کی تہذیب بھی شامل تھی اور بعد میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے پیروکاروں کی حکومتوں کا گھر تھی، جن میں ہندو، ہند یونانی، مسلمان، ترک شامل تھے اور مغل، افغان اور سکھ۔ اس خطے میں بہت سی سلطنتوں اور خاندانوں کی حکومت تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جن میں ہندوستانی موری سلطنت، فارسی ایچمنٹ سلطنت، سکندر اعظم، عرب اموی خلافت، مغلیہ سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی سلطنت شامل ہے۔ پاکستان 1947 میں بر صغیر پاک و ہند کے مشرق اور مغرب کے ان علاقوں کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کے طور پر بنایا گیا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ابتدائی طور پر ایک خود مختار پاکستان نے 1956 میں ایک نیا آئین بنایا، ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ 1971 میں خانہ جنگی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی بنگلہ دیش کے نئے ملک کے طور پر ہوئی۔ پاکستان نسلی اور لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی 7ویں بڑی مسلح افواج ہے۔ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک جوہری طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں کی ایک اعلانیہ ریاست بھی ہے۔ اس کی معیشت قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی 26ویں بڑی اور جی ڈی پی کے لحاظ سے 45ویں بڑی معیشت ہے۔ اسے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں بھی نمایاں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد کی تاریخ فوجی حکمران کے ادوار، سیاسی عدم استحکام اور پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تنازعات سے عبارت ہے۔ ملک کو بدستور مشکل مسائل کا سامنا ہے، جن میں زیادہ آبادی، تخریب کاری، غربت، ناخواندگی اور بدعنوانی شامل ہے۔ ان عوامل کے باوجود ہیپی پلانٹ انڈیکس میں پاکستان کا 16واں نمبر ہے۔ پاکستان کا نام 2 فارسی الفاظ سے لیا گیا ہے۔ لفظ پاک کا مطلب ہے پاک اور اسٹین کا مطلب ملک ہے، اس لیے اردو اور فارسی میں اس کے لغوی معنی پاکیزگی کا ملک ہے۔ ملک کا نام 1933 میں واضح کیا گیا تھا اور یہ چودھری رحمت علی تھے جنہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ ہندوستان سے پاکستان آنے والے اردو بولتے ہیں۔ پنجاب سکھوں کے لیے مقدس ہے، لیکن زیادہ تر پنجابی مسلمان ہیں۔ خیبر پختونخوا پشتونوں، ہندوؤں اور افغانوں کا وطن ہے جو پشتو ہند کو یا فارسی بولتے ہیں۔ بلوچستان صوبے والے بلوچی بولتے ہیں۔ اسلام آباد کے زیادہ تر باشندوں کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے، کیونکہ یہ شہر 1958 میں پاکستانی صدر ایوب خان کے دور حکومت میں قائم ہوا تھا، جب راولپنڈی کے شمال میں مقام کا انتخاب کیا گیا تھا۔ قبائلی علاقے 6 افغان یا پختون قبائلی علاقوں کا ایک گروپ ہے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے شمال مشرق میں ایک خطہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعات کا علاقہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ 2500 قبل مسیح کی ہے، جب دریائے سندھ کی وادی کے ارد گرد ایک پھیلتی پھولتی تہذیب قائم ہوئی تھی۔ اس خطے پر فارسیوں، سکندر، مقدونیائی اور وسطی ایشیا کے لوگوں نے 711 عیسوی 93 ہجری تک حکومت کی۔ عرب مسلمانوں نے بحر عرب کو عبور کیا اور سندھ کے علاقے کو فتح کیا، جہاں انہوں نے اس خطے میں اسلام کو پھیلایا۔ سن 391 ہجری یعنی 1000 عیسوی تک ترک مسلمانوں نے پاکستان کے شمالی علاقے کو ایران سے فتح کر لیا اور محمود الغزنوی نے ایک اسلامی سلطنت قائم کی، جس کے اثر و رسوخ میں بعض مراحل میں دریائے سندھ کا پورا علاقہ شامل تھا، جس میں پھر لاہور بھی بن گیا، جو یہ ترقی کرتا ہوا بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی ثقافت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔
زیادہ تر حصے جو آج پاکستان کے نام سے مشہور ہیں 603 ہجری یعنی 1206 عیسوی میں دہلی سلطنت کا حصہ تھے۔ دہلی سلطنت 933 ہجری یعنی 1526 عیسوی تک قائم رہی، یعنی افغانستان سے ایک اسلامی حکمران ظہیر الدین بابر کے ظہور تک، جس نے پھر ہندوستان پر حملہ کیا اور مغلیہ سلطنت قائم کی۔ مغلیہ سلطنت میں پاکستان کے تمام حصے، شمالی اور وسطی ہندوستان اور آج کا بنگلہ دیش شامل تھا۔ ایک ثقافت جو عربوں اور ہندوستانی عناصر کو یکجا کرتی ہے۔ اس ثقافت میں ایک نئی زبان اردو شامل ہوئی، جو ہندوستانی، فارسی اور عربی زبانوں سے متاثر تھی۔ ہندوستان میں 16ویں صدی عیسوی میں یورپی تاجروں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، جو بعد میں ہندوستانی شہروں اور قصبوں پر حملہ کرنے اور ان کی بے حرمتی کرنے والی فوجی بیرک بن گئی۔ 18ویں صدی عیسوی تک اور اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی سب سے بڑی تجارتی طاقت بن گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے مزید حصوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیاب رہی۔ 1740 عیسوی میں مغلیہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے فوجی دستے کے ذریعے 19ویں صدی کے 40 کی دہائی کے دوران پنجاب اور سندھ دونوں میں کئی لڑائیاں اور محاذ آرائیاں کی اور پھر وہ کامیاب ہو گئے۔ ان حصوں کو انہوں نے پراپرٹیز کے گروپ میں شامل کر لیا۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تمام فرقوں کے لیے 2 اسکول قائم کیے۔ علی گڑھ شہر میں جدید علوم کی تعلیم کے لیے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا، جو بعد میں ایک باوقار یونیورسٹی علی گڑھ اسلامی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ پاکستان کی ریاست 20ویں صدی کے آغاز میں آزادی کی تحریکوں کے ساتھ طاقت کے ساتھ شروع ہوئی، جن میں سب سے اہم انڈین نیشنل کانگریس پارٹی تھی، جس نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں ہندوستان کے بہت سے مسلمان اور ہندو رہنما اکٹھے کیے، جیسے محمد علی جناح، احمد خان اور جواہر لال نہرو۔ تاہم مسلم رہنماؤں نے جلد ہی نیشنل کانگریس پارٹی کے کچھ ہندو رہنماؤں کے عزائم کو کئی چیزوں کے ذریعے بھانپ لیا، خاص طور پر اردو زبان کو برقرار رکھنے کی۔ سرکاری محکموں، عدالتوں اور اسکولوں میں سرکاری زبان کے طور پر جہاں آبادی کی اکثریت اردو بولتی ہے، ان کی مخالفت کی۔ اسی بنیاد پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ کانگریس پارٹی میں حصہ نہ بنے۔ بعد میں 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کا ظہور ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سال 1920 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس سے مستقل طور پر اپنے تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا، جب وہ مسلم لیگ کی سربراہی کے لیے پارٹی کے سربراہ کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے اور مسلمانوں کو ان کے مذہب اور زبان کے تحفظ کی ضمانت دینے والی قانون سازی کا مطالبہ شروع کیا۔ اور پھر 1940 میں لاہور میں لیگ کی ایک میٹنگ میں اپنے مطالبات کو برصغیر پاک و ہند کو 2 سرزمینوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے کے لیے، جس میں بعد میں ہندوستان کے تمام مسلمان شامل ہوئے۔ 40 کی دہائی کے وسط میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان دوستوں بہت سی جھڑپیں ہوئیں، جس کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کے علاوہ برطانیہ نے ہندوستان کی تقسیم پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جناح کو متحدہ ہندوستان کے پہلے صدر کے طور پر تجویز کیا گیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے انکار کر دیا۔ گاندھی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان قومی اتحاد کے لیے زور دینا شروع کیا، خاص طور پر ہندو اکثریت کو مسلم اقلیت کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ ناکام رہے، بلکہ سن 1948 میں ایک ہندو جنونی نے ان کو سنگین غداری کے الزام میں قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کامن ویلتھ آف نیشن سے ایک آزاد ملک بنا اور اس تاریخ کے اگلے ہی دن ہندوستان نے اپنی آزادی حاصل کی۔ ہندوستان سے پاکستان کی آزادی کے بارے میں بہت سے حامیوں کا خیال ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندھے جنون اور مسلمانوں کی گردنوں پر ان کے تسلط سے نجات دلائی، اور ان میں سب سے آگے شاعر اسلام محمد اقبال نظر آتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک زندہ نہیں تھے جب ان کی خواہش اور خواب کو حقیقت میں دیکھا گیا۔
لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ ایسے مفکرین بھی ملتے ہیں جو اس مسئلے کو برطانوی انٹیلیجنس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک چالاکی تھی، کیونکہ برطانیہ اس طریقے سے ہندوستان کو آخری ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں چھوڑنے میں کامیاب ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی جغرافیائی سرحدیں نہیں ہیں، ایک طرف ہندوستانی عوام اور دوسری طرف ایک مضبوط ہندوستانی اتحاد۔ اور سیاست دانوں نے اس تقسیم کو مستحکم کرنے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان درار کو مزید گہرا کرنے کے لیے اس عجیب و غریب آزادی کی خاطر اپنی پوری کوشش کے ساتھ انگریز کا ساتھ دیا۔ اس لیے یہ لوگ پاکستان کے قیام کے نظریے کے مخالف تھے، جن میں بانی اسلامی مفکر مولانا ابو اعلیٰ مودودی بھی شامل تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے ساتھ ہی یہ اسلامی گروہ بھی تقسیم ہو گیا، چنانچہ مولانا مودودی صاحب نے پاکستان منتقل ہونے کا انتخاب کیا، جو کہ ان کے خیال میں مسلمانوں کے لیے ایک ریاست تھی، نہ کہ اسلام کے لیے۔ پاکستان میں مولانا مودودی کو 1953 میں گرفتار کر کے موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ لوگوں کے شدید غم و غصے کے دباؤ کے تحت اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر 1955 میں کئی اسلامی ممالک کے دباؤ کے علاوہ عوام کی طرف سے زبردست دباؤ کے بعد معافی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ سکندر مرزا سب سے پہلے صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے والے تھے، اور اس عرصے کے دوران پاکستان نے بہت سے بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر بھی کی۔ برطانوی کنٹرول والے ہندوستان کی تقسیم نے فرقہ وارانہ فسادات کو جنم دیا۔ پورے ہندوستان اور پاکستان میں، خاص طور پر جموں اور کشمیر میں جنگ چھڑ گئی۔ پہلا کشمیر تنازع 1948 میں شروع ہوا، جس میں پاکستان اور ہندوستان نے کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان 1956 تک ابھی تک باضابطہ طور پر آزاد نہیں ہوا تھا۔ جب سکندر مرزا مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں کے پہلے صدر منتخب ہوئے، 1958 میں جنرل ایوب خان نے ان کو مارشالہ کے ذریعے ہٹا دیا۔ جنرل ایوب خان کے جانشین جنرل یحییٰ خان کو ایک طوفان 1970 کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 5 لاکھ افراد مارے گئے۔ مشرقی پاکستان میں معاشی اور سیاسی تقسیم جدید دور کا بنگلہ دیش شدید سیاسی تناؤ کا باعث بنا، جس کی وجہ سے بالآخر بنگلہ دیش کے آزاد ملک کے طور پر علیحدگی ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 سے 1977 تک سویلین حکمرانی دوبارہ شروع کی، یہاں تک کہ 1979 میں جنرل محمد ضیاء الحق کے ذریعے انہیں معزول اور پھانسی دے دی گئی۔ 1988 میں ایک طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء کی موت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ جب ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال ابتر ہوتی گئی تو اقتدار نواز شریف کو سونپ دیا گیا۔ 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل جنگ میں فوجی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ اقتدار آ گیا۔ CIA اور US لائبریری آف کانگریس کی طرف سے شائع ہونے والی معلومات کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا کی عسکری طاقتوں میں فوجی طاقت کے لحاظ 15ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 7 لاکھ فوجی اہلکار ہیں، اور ملک میں ریزرو فورسز کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ پاک آرمی کے پاس 2640 ٹینک، 4620 پرسنل کیریئر، 1086 خود سے چلنے والے آرٹلری یونٹس، 200 میزائل ڈیفنس سسٹم، 3200 مارٹر، 3400 اینٹی ٹینک سسٹم، 2500 ایئر ڈیفنس سسٹم اور 1000 گاڑیوں کا دفاعی نظام ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس 1414 فائٹر طیارے، 535 ہیلی کاپٹر، 148 آپریشنل ہوائی اڈے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کے پاس 11 بحری جہاز، 2 بندرگاہیں، 5 آبدوزیں، 15 فوجی گشتی کشتیاں، 1 ڈسٹرائر ہے۔ پاکستان نیوی کے پاس طیارہ بردار بحری جہاز نہیں ہے۔ پاکستان کا فوجی بجٹ تقریباً $7 ارب کے قریب ہے۔
دنیا کے بہترین انٹیلیجنس اداروں کی رینکنگ میں انٹرنیشنل میڈیا نے دنیا بھر میں پاکستان کی ISI کو پہلے نمبر پر بہترین انٹیلیجنس ادارے کے طور پر منتخب کیا ہوا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر امریکہ کی CIA اور تیسرے نمبر پر انگلینڈ کی MI6 کو رکھا گیا ہے۔